میں نے جیپ کو جیٹ طیارے کی رفتار سے دوڑایا اور 5 منٹ میں فورٹریس اسٹیڈیم سے آگے نکل کے بائیں جانب مڑ گیا۔ پھر انفینٹری روڈ آ گیا اور میں اسی پرانے راستے سے گزرا جس پر سے 1000 بار گزر چکا تھا۔ دھرم پورے کی نہر کا پل پار کر کے میں گھڑی شاہو کی طرف گیا تو بے اختیار میری نظر بائیں طرف گئی جدھر بانسوں والی سڑک پر انکل رضوی کا گھر تھا، اور میں نے سوچا کہ کیا اب تک استاد ٹیڈی نے رابعہ کو انکل رضوی کے گھر پہنچا دیا ہوگا۔ بغل میں کپڑوں کا بنڈل دبائے محسن جی پی او کے گیٹ سے کچھ فاصلے پر ٹہل رہا تھا کہ میں نے جیپ اس کے سامنے جا روکی۔ وہ چونک کر پیچھے ہٹا اور کچھ دیر مجھے احمقوں کی طرح دیکھتا رہا، یوں جیسے اسے شک ہو کہ میرا حلیہ بدل کے کوئی اور اس کے سامنے آ گیا ہے۔ یہ تیرا آدھا گھنٹہ ہوا ہے الو کے پٹھے۔ وہ ایک دم پھٹ پڑا۔ پہلے بیٹھ جا آرام سے، میں نے ہنس کر کہا۔ دیکھ تیرے لیے کیا شاہی رتھ لے کر آیا ہوں۔ تو پیدل جوتیاں چٹکاتا پھر رہا تھا۔ ہم نے سوچا یار کے لیے اتنا تو کریں۔ اس وقت ہمارے پروگرام میں کسی سے جیپ چھیننا نہیں تھا۔ وہ بیٹھتے ہی بولا۔ ہاں پروگرام تو نہیں تھا، میں نے کہا، لیکن میرے ماموں سسر ہیں نا، بڑے پیسے والے اور بہت فراخ دل ہیں، انہوں نے جیپ بھجوا دی تو میں کیسے انکار کرتا۔ بہت محبت کرتے ہیں مجھ سے، تو نے سنا ہوگا ان کا نام چودھری دلاور کہلاتے ہیں۔ میں نے گاڑی کو میکلوڈ روڈ کی طرف موڑ لیا۔ یہ دلاور کی جیپ ہے، محسن بولا، پھر اس کی نظر پیچھے گئی اور وہ بھونچکا رہ گیا۔ اب تو کوئی شک کی بات نہیں رہی نا، یہ دلاور کا پی اے ہے، میں نے مسرت سے کہا، مگر محسن کچھ نہیں بولا۔ وہ دلاور کے پی اے کو پہچانتا تھا، جیپ میں اسے پڑا دیکھ کر بھی وہ اتنا ہی حیران تھا جتنا اس کے جسم کے نیچے دبی ہوئی سٹین گن کو دیکھ کر۔ تو نے آدھے گھنٹے میں جھک مار کے کیا خریدا؟ 2 لنگیاں، 2 کرتے، 2 جوتے، میں نے کہا، اور ہم اتنی دیر میں کیا کیا غضب کے تحفے اٹھا لائے، ایک سٹین گن، ایک ریوالور، ایک جیپ اور ایک پی اے، سب بالکل اصلی اور بے حد کارآمد۔ اس کے علاوہ ہم نے ایک گل بدن، گل پیرہن، غنچہ ذہن، شیریں سخن سے بھی ملاقات کی، کچھ دور کار پر اس کے ساتھ مال روڈ پر سیر کی، پھر سیدھی طرح بتا تو کہاں گیا تھا، یہ سب کیا ہے؟ محسن نے بھننا کے کہا۔ میں نے اسے آدھے گھنٹے کے بجائے 1 گھنٹے میں واپس آنے کے اسباب و واقعات اور نتائج سے آگاہ کیا، اور کم سے کم الفاظ میں اسے نازو سے ملنے اور اس کو چھوڑ کر آنے تک کی ساری کہانی کہہ دی۔ اس نے پھر تجھے بچا لیا اور خود مصیبت میں پڑ گئی، محسن نے افسوس سے کہا۔ وہ مصیبت میں نہیں پڑے گی، میں نے کہا، مصیبت میں وہ شخص گرفتار ہوگا جس کو نازوں نے چکنا چور کر دیا ہے۔ معاملہ تھانے کچہری تک جائے گا کیونکہ ایک آدمی مر گیا ہے، محسن متفکر ہو کے بولا۔ مگر یہ قتل نہیں کہلائے گا، میں نے کہا۔ ایک لڑکی پر 2 گنڈوں نے کار روک کر حملہ کیا تھا، لڑکی کراٹے جانتی تھی، اس نے خود کو بچایا تو کوئی غلطی نہیں کی۔ وہاں لوگ بھی تو جمع ہوئے ہوں گے، محسن بولا، جنہوں نے تجھے دیکھا ہوگا اور اس جیپ کو۔ ہاں ممکن ہے نمبر بھی نوٹ کیا ہو، میں نے کہا۔ اس سے ہماری صحت پر کیا اثر پڑتا ہے؟ معلوم ہو ہی جائے گا کہ جیپ کس کی تھی۔ سب نے یہی سمجھا ہوگا کہ جیپ میں 3 افراد تھے جو غالباً لڑکی کو اغوا کر کے لے جانا چاہتے تھے۔ ان میں سے ایک مارا گیا، ایک پکڑا گیا اور تیسرا جیپ لے کر بھاگ گیا۔ بھاگنے والے کو صرف ایک شخص نے قریب سے دیکھا تھا، چنانچہ اس کا حلیہ بھی وہی بیان کرے گا۔ ظاہر ہے یہ حلیہ نہ مفرور ملزم سکندر بخت کا ہوگا، نہ اس کے ساتھی محسن خان شیروانی کا۔ نازو صرف دلیر اور حوصلہ مند ہی نہیں، ذہین بھی ہے۔ وہ پولیس کو کنفیوز کرے گی اور مجھے محفوظ رکھنے کے لیے بالکل مختلف حلیہ بتائے گی، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ کچھ نہ کرے، تشہیر اور خواہ کے سکینڈل سے بچنے کے لیے سب کو چکر دے کر نکل جائے۔ مددگار اور ہمدرد سر کھجاتے رہ جائیں کہ وہ لڑکی تھی یا چھلاوا۔ اب وہ پولیس کو کیا بتائیں کہ کیا ہوا تھا، کیوں ہوا تھا اور کس کے ساتھ ہوا تھا؟ اس کی گاڑی کا نمبر تو کسی نے دیکھا ہی ہوگا، محسن بولا۔ جب میں نے نہیں دیکھا تو کسی اور نے کیا دیکھا ہوگا؟ میں نے ہنس کر کہا۔ نازو اپنی جان بچا کے فرار ہوگی تو ایسے نہیں ہوگی کہ پھر پھنس جائے۔ اگر ایک بار وہ جائے واردات سے غائب ہو گئی تو پھر وہ ہاتھ نہیں آئے گی، کوئی لاکھ کہے وہ صاف مکر جائے گی۔ نہ وہ کہیں گئی تھی، نہ کسی سے ملی تھی، اور نہ اس پر جیپ میں سوار 3 گنڈوں نے حملہ کیا تھا، وہ کوئی اور ہوگی۔ چشمدید گواہوں کو چشمے لگا کے دیکھنا چاہیے تھا، اسے سچا ثابت کرنے والے بہت۔ چل وہ تو ٹھیک ہے، مگر اب اس کا کیا کریں؟ محسن نے کہا۔ تو جو اتنا مال غنیمت سمیٹ لایا ہے یہ کہاں لے جائیں؟ اتنا اسلحہ جس میں ایک سٹین گن بھی ہے، اور اس لاش کو لے کر ہم زمیندار ہوٹل نہیں جا سکتے۔
जीप भी खतरनाक है, इसे बहुत दूर छोड़ना चाहिए। बागे जनाह चलते हैं, मैंने तजवीज़ पेश की। वहाँ इस वक्त कोई नहीं होगा, लिबास भी बदल लेंगे, अपना असलहा पुराने कपड़ों में लपेट लेंगे और जीप वहीं छोड़ आएंगे। इस आदमी का क्या होगा? अगर इसे होश आ गया तो फिर बेहोश कर देंगे। मैंने कहा, ये बहुत काम का आदमी है, दिलावर का पीए, वो सब जानता होगा जो हम मालूम करना चाहते हैं। इसको तफ्तीश के लिए महफूज रखना जरूरी है। चौधरी दिलावर के लिए इससे बड़ी परेशानी की बात क्या हो सकती है कि उसका सेक्रेटरी स्टेन गन और 2 मुहाफिजों की मौजूदगी में अगवा कर लिया जाए, और वो भी उसी की जीप में। उसे मालूम हो जाएगा कि उसके जिम्मेदार एक लड़की थी। वो लड़की अब महफूज नहीं रही सिकंदर। मोहसिन बोला, ये वाकई परेशानी की बात है। मैंने कहा, वो माजूर होके गिरफ्तार होने वाले को पुलिस से छुड़वा के ले जाएंगे और कत्ल करने से पहले उसे सब पूछ लेंगे कि लड़की कौन थी, कैसी थी, किसके साथ थी, दोनों का हुलिया क्या था, वो कहाँ से आई थी और किधर जा रही थी। गाड़ी का नंबर याद रहा तो कोई मसला ही नहीं, मगर इस माजूर शख्स ने ये बता दिया कि गाड़ी कौन सी थी, रंग और मॉडल वगैरह की तफसील दे दी, तब भी चौधरी दिलावर के लिए नाजो को तलाश करना दुश्वार नहीं होगा। इस शहर में इसी रंग की कितनी फेट 600 होंगी और उनको चलाने वाली लड़कियां कितनी होंगी, फिर उनमें से कितनी जोडू कराटे की ऐसी माहिर होंगी, शायद नाजो के सिवा कोई नहीं। मैंने कहा था ना कि तुझे बचाने के लिए वो मुसीबत में पड़ गई। नहीं मोहसिन, अब ख्वाह मुझे खुद को दिलावर के हवाले करना पड़े, नाजो पर कोई आंच नहीं आएगी। मैंने कहा और गाड़ी को शिमला पहाड़ी से जरा आगे दाएं तरफ मोड़ के खड़ा कर दिया। पहले मैं अपने कपड़े लेकर एक झाड़ी के पीछे चला गया। पतलून कमीज की जगह लुंगी और कुर्ता और बूट की जगह पिशावरी चप्पल पहनकर मैंने आईना देखा तो हैरान रह गया। जीप के बाहर लगे आईने में एक देहाती नजर आ रहा था जिसके घुंघरियाले बाल मेहंदी रंग के थे। इसी रंग की दाढ़ी के साथ वो खद्दर के ढीले ढाले कुर्ते और नीली धारियों के चेक डिजाइन की लुंगी बांधे 50 साल का बूढ़ा आदमी नजर आता था। नाक नक्शे में तब्दीली का तासुर इस लिबास में मुकम्मल तौर पर बदल गया था। मूसा भाई ने मेरे रंग रूप बदलते वक्त जो हिदायत दी थी वो कितनी अहम थी, उसका अंदाजा मुझे अब हो रहा था। कमीज पतलून में सिर्फ मेरा चेहरा बदला था, लिबास के बदलते ही मेरी पूरी शख्सियत में इनकलाब आ गया और खुद मोहसिन ने हंसते हंसते एतराफ किया कि मुझे राबिया तक नहीं पहचान सकती। कुछ देर में वो भी मेरी दूसरी कॉपी बन के आ गया तो एक दूसरे के मुकाबिल खड़े होकर हमने मूसा भाई के कमाले फन का एतराफ किया। एक से लिबास में हम दोनों के दरमियान फर्क महसूस करना आसान नहीं था और हम में से कोई भी एक दूसरे की जगह ले सकता था, लेकिन जरूरत पड़ने पर अपने नकली सोने के 2 दांत दिखा के फर्क को वाज़िया कर सकता था। पुराने कपड़ों को हमने जीप में डाल दिया और वहां से चल पड़े क्योंकि इक्का दुक्का राहगीर हमें बड़ी दिलचस्पी और हैरत से देख रहे थे। इनमें से कोई करीब आ जाता तो इसे जीप में लाश की तरह पड़ा हुआ तीसरा आदमी भी नजर आ जाता और हमारा आतिशी असलहे का जखीरा भी। मैंने जीप को रेस के घोड़े की तरह दौड़ाया और मोहसिन ने जीप की तलाशी ली, मगर इसमें कागजात नाम की कोई चीज नहीं थी। गालबन इसे लाने वाले मोहतात थे कि जीप पकड़ी जाए तो वो ना पकड़े जाएं। मोहसिन बोला, तेरा ख्याल बिल्कुल गलत है। मैंने कहा, जब दिलावर के पीए ने मुझे देखा था तो वो किसी मिशन पर नहीं था, मेरा मिलना महज इत्तफाकी था, वरना वो अपने किसी काम से निकले थे। चुनाचे फर्ज करना गलत है कि गाड़ी उन्होंने किसी और से ली होगी। क्या वो इसी तरह स्टेनगन लेकर शहर में घूमते थे? मोहसिन ने कहा, जैसे उनके धंधे हैं वैसे ही हिफाजती इंतजामात भी हैं। मैंने कहा, खतरनाक काम करते हैं तो खतरे निमटने के असबाब भी रखते हैं। अब ये बहुत जरूरी है कि हम जल्द अज जल्द इस जीप से निजात हासिल कर लें। चौधरी के कुत्ते शहर में भी फैल गए होंगे और जीप को ढूंढ रहे होंगे। मोहसिन ने अपनी सीट को हटा के देखा, उसके नीचे प्लास्टिक पेपर में लिपटा हुआ एक पैकेट था। मोहसिन ने प्लास्टिक हटाया तो अंदर से कागज का एक लिफाफा निकला। एक एक करके मोहसिन ने उसमें से नोटों की 4 गड्डियां निकाली। 40,000 रुपए। मोहसिन ने हैरत और मुसरत से सीटी बजाई। तेरे मामू सर वाकई तुझ पर बहुत मेहरबान है और तेरी हर जरूरत पूरी करते हैं। अल्लाह बड़ा कारसाज है मोहसिन खान। मैंने कहा, अब ये जरूरी नहीं रहा कि हम जमींदार होटल में जाएं। इतना असलहा और एक बेहोश आदमी के साथ लेकर हम वहां जाते भी कैसे? अब कोई ठिकाना तलाश करना होगा जहां हम भी रह सकें और ये सब भी हमारे साथ रहे।
اچانک مجھے اپنے دائیں ہاتھ پر کرائے کے لیے خالی ہے کا نوٹس نظر آیا جو لکڑی کے پرانے دروازے پر کسی نے چاک سے لکھا تھا۔ دروازہ ایک پرانی اینٹوں سے بنی ہوئی بیرک جیسی عمارت کا تھا جو تقریباً 60 فٹ لمبی اور 30 فٹ چوڑی تھی۔ اس کے اوپر ورک شاپوں جیسی ڈھلوان چھت تھی اور چوڑائی کے رخ جو سڑک کی طرف تھا بیک وقت 2 نام لکھے ہوئے تھے۔ ایک عبارت کسی پینٹر نے انگریزی کے نیلے حروف سے لکھی تھی اور یہ بتاتی تھی کہ اس جگہ کوئی آرا مشین رہی ہوگی۔ بیشتر حروف مٹ رہے تھے یا مٹ چکے تھے۔ دوسری عبارت بدصورتی کا شاہکار تھی اور غالباً کسی پرائمری فیل نے بقلم خود لکھی تھی۔ یہاں ہر قسم کا فرنیچر بنایا جاتا ہے۔ یہ تحریر سیاہ تارکول کی تھی، چنانچہ پڑھی جاتی تھی۔ کیا خیال ہے محسن؟ میں نے جیپ روک کر کہا۔ یہ کچھ تائید غیبی نہیں ہے، ہر جگہ ہر لحاظ سے ہماری ضروریات کے سارے تقاضے پوری کرتی ہے، محسن نے کہا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہم بات کس سے کریں؟ خیر میں نیچے اتر کے دیکھتا ہوں۔ وہ علاقہ ملتان روڈ کا تھا لیکن زیادہ آباد نہیں تھا۔ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر مجھے اسی قسم کی بہت سی تعمیرات نظر آئیں جن میں چھوٹی چھوٹی گھریلو صنعتوں کا سلسلہ تھا، مگر لکھنے والوں نے ان پر فیکٹری اور مل کے نام بھی لکھ مارے تھے۔ رہائشی مکان ان سے الگ نہیں تھے، چنانچہ وہ رونق یہاں نظر نہیں آتی تھی جو صرف رہائشی آبادیوں میں ہوتی ہے۔ مجموعی طور پر یہ علاقہ ویران لگتا تھا۔ میں نے محسن کے جانے کے بعد اپنی سیٹ ہٹا کے دیکھی اور یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ اس کے نیچے سٹین گن کے راؤنڈ رکھے ہوئے ہیں۔ میں نے سیٹ کو پھر برابر کر دیا۔ زیادہ باعث تشویش وہ شخص تھا جو پیچھے بے ہوش پڑا تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھ کر سٹین گن نکالی اور احتیاط کے ساتھ آگے والی دونوں نشستوں کے درمیان رکھ دی۔ اس کے اوپر میں نے وہ کپڑا پھیلا دیا جو گاڑی کو صاف کرنے کے لیے رکھا گیا تھا۔ پھر میں نے دلاور کے سیکرٹری کو ہلا جلا کے سیدھا کیا اور اس کا سرسری میڈیکل چیک اپ کرنے کے لیے نبض کی رفتار دیکھی جو قدرے سست تھی، لیکن دل کے دھڑکنے کا عمل نارمل تھا۔ خیر ہے نا پتر؟ کسی نے بہت قریب سے کہا۔ کی ہویا جینو؟ میں نے چونک کر حمیدہ کمر بوڑھے کو دیکھا۔ کچھ نہیں چچا، بیمار ہے، ہسپتال لے جا رہے ہیں۔ اچھا رب خیر کرے، بوڑھے نے جاتے جاتے کہا، اور میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ وہ کوئی شکی مزاج پولیس مین نہیں تھا، ورنہ میرے لیے اس کو مطمئن کرنا مشکل ہو جاتا۔ آدھے گھنٹے تک میں یوں بیٹھا رہا جیسے واقعی کسی بیمار شخص کا تیماردار ہوں۔ انتظار مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا تھا اور محسن نہ جانے کدھر غائب ہو گیا تھا۔ میں نے 4 افراد کو اسی طرح مطمئن کیا۔ ان میں سے ایک زیادہ متجسس تھا اور اس نے مجھ سے یہ بھی پوچھا کہ بیمار کو کیا بیماری ہے، میں اسے لے کر سڑک پر کیوں کھڑا ہوں، کس ڈاکٹر کے پاس لے جا رہا ہوں، جیپ کا ڈرائیور ایسی حالت میں گاڑی چھوڑ کر کہاں چلا گیا ہے اور کیوں چلا گیا ہے، مریض بے ہوش ہے کہ سو رہا ہے۔ میں نے اس کو بھی اطمینان بخش جوابات دے کر چلتا کیا۔ دھوپ اب تیز ہو گئی تھی اور مجھے یہ اندیشہ بھی لاحق ہو چکا تھا کہ کہیں بیمار کو ہوش نہ آ جائے۔ بالآخر محسن ایک پستہ قد اور موٹے آدمی کو ساتھ لیے نمودار ہوا۔ اس نے کفل کھولا اور وہ دونوں اندر غائب ہو گئے۔ محسن نے عمدن میری طرف نہیں دیکھا تھا تاکہ میرے اور اس کے درمیان کسی قسم کا تعلق ثابت نہ ہو اور وہ جیپ پر غور نہ کر پائے۔ پستہ قد اور موٹا شخص یقیناً لینڈ لارڈ تھا اور محسن کی جستجو کامیاب رہی تھی۔ میں نے دعا مانگی کہ ان کے مذاکرات بھی کامیاب رہیں۔ دعا فوراً قبول ہوئی اور وہ دونوں باہر نکلے تو موٹا آدمی بہت خوش تھا۔ اس نے دروازے بند کر کے کفل کی چابی محسن کے ہاتھ پر رکھ دی اور وہ جدھر سے آئے تھے واپس ادھر ہی چلے گئے۔ انتظار کے اگلے 10 منٹ زیادہ صبر آزما ثابت ہوئے، پھر محسن کی صورت دکھائی دی۔ ہو گیا مسئلہ حل، محسن نے پرمسرت لہجے میں اطلاع دی۔ تیرے ماموں سسر کا پیسہ کام آ گیا ورنہ معاملہ لمبا ہو جاتا۔ کتنے میں بات ہوئی؟ میں نے کہا 1,500 روپے ماہانہ پر۔ محسن بولا، بیچارہ سخت ضرورت مند تھا، پہلے کسی کو آرا مشین لگانے کی اجازت دی تھی، اس نے دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے دن کے وقت آرا مشین چلائی، رات کو اس جگہ جعلی نوٹ چھاپنے کا سلسلہ شروع کیا، جب چھاپا پڑا تو اس کے ساتھ مالک مکان بھی گرفت میں آیا اور بڑی مشکل سے بچا۔
اس کے بعد کسی نے فرنیچر بنانا شروع کیا تھا، اس کا دھندا نہیں چلا اور وہ 6 ماہ کا کرایہ واجب الادا چھوڑ کر بھاگ گیا۔ میں نے سال بھر کا کرایہ پیشگی دیا تو ساری جرح بھول گیا، ورنہ بہت پوچھ رہا تھا کہ کیا کام کرو گے اور کوئی ضامن ہے یا نہیں۔ اب کہہ رہا تھا کہ کرایہ نامہ وغیرہ ہوتا رہے گا، دراصل مقروض ہے بیچارہ، یک مشت ملنے والے 18,000 کیسے چھوڑتا؟ یہ بہت اچھا ہوا، میں نے کہا۔ اب میں یہ سارا سامان تیری تحویل میں یہاں چھوڑتا ہوں اور خود یہ جیپ لے کر جاتا ہوں۔ میں یہاں اکیلا کب تک انتظار کروں گا تیرا؟ محسن بولا۔ میں بھی چلتا ہوں۔ نہیں، ویسے تیرا دل چاہے تو تالا لگا کے اپنے لینڈ لارڈ کے پاس چلے جانا اور گپ لگا کے پھر آ جانا، میں نے کہا۔ میں 2 گھنٹے بعد واپس آؤں گا، خواجہ نیک محمد کو اور اپنے تمام سامان کو ساتھ لے کر۔ صبح میں غالب کے متعلق بھی معلوم نہیں کر سکا تھا، اس کا پتہ چلے تو اسے بھی بتاؤں کہ اب ہم کہاں ہیں۔ پھر نازو کی خیریت دریافت کرنی ہے، دونوں گئے تو اس قیدی کی حفاظت کون کرے گا؟ میں اس بات کا انتظام کر جاؤں گا کہ یہ ہوش میں آ بھی جائے تو آواز نہ نکال سکے اور ہل جل نہ سکے، مگر پھر بھی تیری نگرانی اشد ضروری ہے۔ میں نے جیپ کو دروازے سے ملایا اور محسن نے کفل کھولا۔ جیپ میں 4 ریوالور تھے، 3 سائلنسر والے اور 1 سائلنسر کے بغیر۔ سٹین گن اور اس کے راؤنڈ اندر منتقل کرتے ہوئے میں نے یوں محسوس کیا جیسے میں کسی گوریلا تنظیم کے ہیڈ کوارٹر میں ہوں۔ یہ جگہ ظاہری طور پر اتنی ویران اور غیر نمایاں تھی کہ ہم کسی مکان کے مقابلے میں خود کو یہاں زیادہ محفوظ سمجھ سکتے تھے۔ آخر میں ہم نے دلاور کے پی اے کو منتقل کیا اور اس بات کا خاص خیال رکھا کہ کوئی دیکھنے نہ پائے۔ اسے باندھ کر ڈالنے کے لیے ہم نے اپنے اتارے ہوئے کپڑے پھاڑے۔ اس کے منہ میں بھی کپڑا ٹھونس کر میں نے محسن سے 1,000 روپے لیے اور جیپ میں روانہ ہو گیا۔ 1 میل آگے جا کے میں نے جیپ کو ایک ویران احاطے میں روکا۔ اس کے پچھلے حصے میں پیٹرول سے بھرا ہوا جیری کین تھا جو پیٹرول کا اضافی ذخیرہ رکھنے کے لیے کام آتا تھا۔ 2 گیلن پیٹرول جیب میں بہا کر میں نے سگریٹ لائٹر سے ایک کاغذ جلایا اور درمیان میں رکھ دیا۔ پیٹرول کی آگ بھڑکی تو میں دوسری طرف سے دیوار پھاند گیا۔ جب پیٹرول ٹینک کے پھٹنے کا دھماکہ سنائی دیا تو میں اس جگہ سے 100 گز دور تھا۔ میں پیدل چلتا گیا۔ تقریباً 2 میل چلنے کے بعد مجھے خالی تانگا نظر آیا۔ تانگے والے نے آدھے گھنٹے میں مجھے مزنگ چوک پہنچایا۔ وہاں سے رکشہ میں زمیندار ہوٹل تک پہنچنے میں میرے مزید 20 منٹ صرف ہوئے۔ مجھے غالب کا خیال بھی تھا اور نازو کا بھی، لیکن پہلے میں خواجہ نیک محمد اور استاد ٹیڈی سے مل کر رابعہ کے متعلق معلوم کرنا چاہتا تھا کہ وہ خیریت کے ساتھ انکل رضوی کے گھر پہنچ گئی ہے یا نہیں۔ ٹیڈی نے میری ہدایات کے مطابق 2 کمرے امیر خان کبیر خان کے نام سے لیے تھے اور میرے انتظار میں تھا۔ وہ اپنے ساتھ تمام اسباب سمیٹ لایا تھا جو اس سے پہلے 2 ہوٹلوں میں پڑا تھا۔ اس میں ٹیڈی کا وہ پراسرار ٹین کا صندوق بھی تھا جس کے راز سے ہم ابھی تک واقف نہ ہو سکے تھے۔ جب میں ہوٹل مینیجر سے پوچھ کر اوپر گیا اور دروازہ کھول کے کمرے میں داخل ہوا تو میں نے ٹیڈی کو وہی صندوق کھولے دیکھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے صندوق کو ایک دم بند کر دیا اور اس کے اوپر بیٹھ گیا۔ اس نے نارمل نظر آنے کی کوشش کی لیکن میری نظروں سے اس کی صورت کا تغیر پوشیدہ نہ رہ سکا۔ وہ ایسے گھبرا گیا تھا جیسے وہ میرے صندوق کا تالا توڑ رہا تھا کہ میں نے اسے چوری کرتے پکڑ لیا۔ کیا ہوا استاد؟ میں نے کہا۔ رنگ کیوں اڑا ہے تمہارا؟ کیا ہے آخر اس صندوق میں؟ قسم مولا علی کے سکندر بادشاہ، وہ زبردستی مسکرایا۔ تم بھی کمال باتیں کرتے ہو۔ صندوق میں کیا ہوگا بھلا سوائے پھٹے پرانے 2 جوڑوں کے؟ ہمیں بھی چکر دے رہے ہو دوست؟ یہ صندوق میں نے بھی اٹھایا تھا، اتنا وزن تو 200 جوڑوں کا بھی نہیں ہو سکتا، اور اگر واقعی پھٹے پرانے 2 جوڑے ہیں تو پریشانی کی کون سی بات ہے؟ میں نے کہا۔ پریشان کون الو کا پٹھا ہے؟ ٹیڈی نے بیزاری سے کہا۔ اور اگر پریشانی ہے تو اس کی وجہ تم ہو کہ مجھے یہاں بھیج دیا اور بھول گئے۔ اب کہاں جاؤں اور کس سے معلوم کروں تمہارا پتہ؟ چلو ناراضی چھوڑو، میں تم کو ساتھ لے جانے آیا ہوں۔ میں نے کہا۔ ہوٹل کب تک بھٹکتے رہیں گے؟ اس بار ایسا محفوظ انتظام کیا ہے کہ کوئی وہاں نہیں پہنچ سکتا۔ صبح سے اب تک جو کچھ کیا ہے اس کی تفصیل بعد میں بتاؤں گا۔ پہلے یہ بتاؤ کہ رابعہ ملی؟ اسے انکل رضوی کے گھر پہنچا دیا؟ استاد ٹیڈی کا چہرہ بے جان ہو گیا۔ اس نے کچھ کہنے کی کوشش میں لب ہلائے مگر آواز اس کے حلق سے نہ نکلی۔ وہ نظر چرا کے دوسری سمت دیکھنے لگا اور نروس نظر آنے لگا۔ میں نے اس کا بازو پکڑ کے ایک جھٹکا دیا اور اپنا سوال دہرایا۔ ٹیڈی کی خوفزدہ آنکھیں ٹھہر گئیں۔
اس نے آہستہ سے نفی میں سر ہلایا۔ اس نے میری بات نہیں مانی، ٹیڈی نے مردہ آواز میں کہا۔ کیا بات نہیں مانی؟ میں نے حیران ہو کے پوچھا۔ وہی ایس ایس پی صاحب کے گھر چلنے کی، ٹیڈی بولا۔ میں نے تو بتا دیا تھا کہ سکندر نے مجھے کس لیے بھیجا ہے۔ وہ دوسری باتیں پوچھنے لگی کہ رات کیا ہوا تھا اور سب لوگ اس وقت کہاں ہیں۔ میں نے بتا دیا تو وہ سوچ میں پڑ گئی، پھر کہنے لگی تم یہ سامان وغیرہ سمیٹو اور جاؤ، میں پہلے غالب کا پتہ کروں گی اور پھر وہیں پہنچ جاؤں گی۔ غالب کو وکیل کی ضرورت پڑ سکتی ہے اور محسن یا سکندر میں سے کسی کے لیے کچھ کرنا مشکل بھی ہوگا اور خطرناک بھی۔ اس نے کہا کہ مجھے تو سکندر نے تاکید کی تھی کہ آپ کو بحفاظت رضوی صاحب کے گھر پہنچاؤں، تو سکندر بادشاہ معاف کرنا، جو اس نے کہا وہی میں دہرا دیتا ہوں۔ اس نے کہا کہ ایسی کی تیسی تمہارے سکندر بادشاہ کی، اور تم ان کی تاکید بھی واپس اپنے ساتھ لے جاؤ، ان سے کہنا میری فکر نہ کریں، اپنی فکر کریں۔ اچھا، میں نے بیٹھتے ہوئے کہا۔ اس کے بعد تم اپنا بوریا بستر سمیٹ کر یہاں آ گئے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ مجھے تمہارے ساتھ یہاں سے بھی نکلنا تھا، مگر رابعہ کے بخیر و عافیت لوٹ کر آنے تک میں انتظار کے سوا کچھ نہیں کر سکتا۔ ابھی تو یہاں آ کے بیٹھے بھی نہیں تھے، ٹیڈی نے فریادی لہجے میں کہا۔ اب کہاں جانا ہے؟ میں نے مختصراً اسے بتایا کہ محسن کہاں ہے اور کس کے ساتھ ہے۔ وہ سخت حیرت زدہ سنتا رہا۔ میں تو محسن سے کہہ آیا تھا کہ میں 2 گھنٹے میں لوٹ آؤں گا، میں نے گھڑی دیکھ کر کہا۔ اب وہ بھی سوکھتا رہے گا، معلوم نہیں یہ اچھا ہوا کہ برا، ٹیڈی نے سر کھجا کے کہا۔ بے شک یہ لڑکی بھی تو آپ سے کم نہیں، قسم مولا علی کی، ہم نے تو تمہاری زبان سے اس کی باتیں اتنی سنی ہیں کہ وہ شاہ جنات کی بیٹی لگتی ہے۔ اب تو ہمیں بھی شرم آتی ہے عورت کی ذات کو کمزور اور بزدل کہتے ہوئے، اور اس کی ہمت دیکھ کے وہ سب بھی ہمیں بس اپنی ہی طرح شودے لگتے ہیں جو خود کو بدماش کہتے ہیں یا کہلواتے ہیں۔ سچی بات نکلی ہے تمہارے منہ سے استاد، میں نے ہنس کر کہا۔ اصل طاقت اپنے سے کمزور پر ہاتھ اٹھانے کا نام نہیں، طاقت تو اپنے دفاع اور اپنے سے کمزوروں کی حفاظت کی صلاحیت کا نام ہے۔ مجھے اس لڑکی سے کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوتا، مگر اس کا بھائی بالکل اعتبار کے قابل نہیں، وہ اپنی بہن کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کرتا، ٹیڈی نے متفکر ہو کے کہا۔ نازو نے مجھے بتایا ہے کہ اب وہ پہلے والا اکرام شیخ نہیں رہا، وہ ہمارا ساتھ دینا چاہتا ہے۔ ارے چھوڑو سکندر بادشاہ، میرا تو خیال ہے کہ وہ چکر دینا چاہتا ہے، اپنی بہن کو بھی اور ہمیں بھی۔ استاد ٹیڈی نے کہا۔ ہم اس پر بھروسہ کریں اور پکڑے جائیں، یہی اس کا مقصد ہوگا۔ نہیں استاد، وہ استعفیٰ بھی دے چکا ہے پولیس کی نوکری سے، میں نے کہا۔ فرض کرو اس نے جھوٹ بولا ہو اپنی بہن سے، ٹیڈی نے کہا۔ وہ جانتا ہے کہ بہن سے مدد کی امید رکھنا حماقت ہے، وہ ایک بار سچ مچ تم کو بچانے کے لیے اپنی جان دینے کی کوشش کر چکی ہے۔ قسمت اچھی تھی کہ بچ گئی، ورنہ شیخ صاحب پر اپنی ہی بہن کے قتل کا الزام آ جاتا، اور میں تو سمجھتا ہوں وہ ایسا آدمی ہے کہ عدالت میں بھی سر اٹھا کے کہتا، اور اسے کوئی شرمندگی نہ ہوتی کہ اس کی بہن اس کے فرض کی راہ میں رکاوٹ بن رہی تھی۔ تمہارا یہ تجزیہ غلط نہیں ہے استاد، مگر جہاں تک مجھے معلوم ہوا ہے اس واقعے کا اکرام شیخ کے ذہن پر ایک منفی اثر ہوا ہے، میں نے کہا۔ آدمی فولاد کا عزم رکھتا ہو، فولادی اعصاب کا مالک نہیں ہوتا۔ نازو اس کی ایک ہی بہن تھی، اور بہن بھی ایسی جس پر کوئی بھی فخر کر سکتا ہے۔ فرض شناسی کا دورہ ختم ہوتے ہی جذبات کی الغار نے ضمیر کے صحیح فیصلے کو بھی باعث شرمندگی بنا دیا ہوگا، پھر والدین کی ملامت ہوگی اور ندامت جو نازو کو موت اور زندگی کی کشمکش سے دو چار دیکھ کر محسوس کی ہوگی۔ اس نے کہیں امان نہ پا کے خود کو فرض کے بار سے سبکدوش کر لیا۔ دیکھو یار سکندر بادشاہ، ہم اتنی باریکی میں تو جاتے نہیں، ٹیڈی بولا۔ موٹی عقل کے آدمی ہیں، فرض کرو کہ نازو کے بچ جانے کے بعد اس کے خیالات پھر تبدیل ہو گئے۔ کسی شخص کی فطرت ایسے نہیں بدلتی کہ وہ راتوں رات فرشتے سے شیطان بن جائے۔ جیسے ہم ہیں، آہستہ آہستہ پرانی عادتوں کو چھوڑا، یادوں کو چھوڑا، اور اب اتنے عرصے بعد سب کچھ چھوڑ کر تمہارے ساتھ ہو گئے ہیں۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ پرانی زندگی اب بھی بہت یاد آتی ہے۔ اکرام شیخ کی بات کرتے کرتے تم اپنی بات کرنے لگے، میں نے ہنس کر کہا۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے بعد میں اکرام شیخ پر الٹا اثر پڑا ہو، وہ سمجھنے لگا ہو کہ تمہاری وجہ سے اس کے ہاتھوں اپنی ہی بہن کا خون ہونے والا تھا، ٹیڈی بولا۔ شرمندگی کے بعد اس نے تم کو ساری خرابی کا ذمہ دار سمجھنا شروع کر دیا ہو، اس کا یہ خیال بھی ہوگا کہ تمہاری وجہ سے اس کی بہن پاگل ہوئی۔
یہ پاگلپن ہی ہے نا اس کے نقطۂ نظر سے، وہ اسے عشق نہیں سمجھتا ہوگا اور اس کے ذہن میں یہی ہوگا کہ نازو کو اس عشق کی بیماری سے نجات دلانے کی ایک ہی صورت ہے کہ بیماری کے سبب کو ختم کر دیا جائے۔ تمہارا مطلب ہے اکرام شیخ مجھے ختم کر سکتا ہے؟ میں نے کہا، یہ ناممکن ہے خواجہ صاحب، ناممکن کچھ نہیں ہوتا سکندر بادشاہ۔ ٹیڈی بولا، تمہارے ساتھ رہنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوا ہے کہ ہم دنیا کی اونچ نیچ کو تھوڑا بہت سمجھنے لگے ہیں۔ تم اپنی چھٹی حص پر بھروسہ کرتے ہو اور محسن بھی 7ویں حص سے کام لیتا ہے، تو یہ سمجھ دو کہ ہمیں بھی ہماری 8ویں حص۔ مجھے بے اختیار ہنسی آئی۔ اچھا خیر آگے کہو، مگر پہلے کچھ کھانے پینے کو منگوا لو۔ بس ہمیں کچھ ایسا لگتا ہے کہ اکرام شیخ بہن کو بھی دھوکہ دے رہا ہے۔ ٹیڈی نے تعمیل حکم کے بعد کہا، اس کی مدد سے وہ تم پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارا ساتھ دینے کی بات کرے اور بہن اس پر اعتبار کرتے ہوئے تم کو پھنسا دے۔ وہ ہمارا حمایتی بن کے آئے اور ہم سے سب کچھ معلوم کرنے کے بعد ہمیں ایسا گھیرے کہ ہمارے لیے نکلنے کی کوئی صورت نہ رہے۔ یہ پولیس والے ایسے چکر چلاتے ہیں بعض اوقات۔ نازو کو کیا پتا کہ اس نے سچ مچ استعفیٰ دے دیا ہے یا نہیں۔ زیادہ سے زیادہ اس نے استعفے کی نقل دیکھ لی ہوگی، مگر یہ نازو کیسے معلوم کر سکتی ہے کہ یہ استعفیٰ آگے پہنچایا گیا تھا اور منظور بھی ہوا تھا؟ میں تو کہتا ہوں کہ نازو پر اعتبار کیا جا سکتا ہے، اس کے بھائی پر نہیں۔ تم نے مجھے ششو پنج میں مبتلا کر دیا ہے دوست، میں نے کہا۔ میں خوش بھی ہوں کہ تم سوچنے لگے ہو اور بالکل صحیح سمت میں سوچنے لگے ہو، پھر بھی میرا ذہن یہ قبول نہیں کرتا کہ اکرام شیخ اس حد تک پتھر دل ہو سکتا ہے کہ ایک بار اپنی بہن کو گولی کا نشانہ بنانے کے باوجود بھی وہ شرمندہ نہ ہو اور پھر دوبارہ اسے دکھ دے۔ شرمندگی کیسی سکندر بادشاہ؟ آدمی غلط کام کر کے شرمندہ ہوتا ہے اور اکرام شیخ تو سمجھتا ہوگا کہ وہ بالکل ٹھیک کر رہا ہے۔ ٹیڈی بولا، اس کے خیال کے مطابق غلطی اگر کر رہی ہے تو نازو کو وہ ایک ناتجربہ کار اور جذباتی لڑکی سمجھتا ہوگا۔ وہ تم سے کھلم کھلا دشمنی کا اظہار کرے تو نازو اس کے مقابلے میں تمہارا ساتھ دے گی اور تمہاری مدد کرتی رہے گی، لیکن وہ بہن کو قائل کر لے کہ اب تک وہ خود بھی سکندر کے ساتھ ہے تو تمہاری مدد کرنے والی نازو اس کی چال میں آ جائے گی اور کسی نہ کسی طرح خود ہی تم کو اس سے ملوا دے گی۔ وہ بہت بے وقوف لڑکی ہے سکندر بادشاہ۔ کیوں؟ اس نے ایسی کون سی حماقت کی ہے؟ برا مت ماننا، یہ بے وقوفی نہیں اس کی تو اور کیا ہے؟ ٹیڈی بولا، کیا اسے معلوم نہیں کہ تم کبھی اس کی محبت کا جواب محبت سے نہیں دے سکتے؟ پھر کیا ضرورت ہے اسے تم سے ہی پیار کرنے کی؟ آدمی غلطی سے تو دیوار سے ٹکرا جاتا ہے، مگر وہ تو جانتے بوجھتے دیوار سے سر ٹکرا رہی ہے۔ اچھی طرح سمجھتی ہے کہ اس سے دیوار کا کچھ نہیں بگڑے گا، دیوار پر کوئی اثر نہیں ہوگا، لیکن جو شخص عقل کے بجائے جذبات کا غلام ہو اور اس حد تک کہ اپنا برا بھلا بھی نہ سوچ سکتا ہو، وہ میری رائے میں بے وقوف ہے۔ دلائل کے مطابق ٹیڈی کی بات بالکل درست تھی، لیکن جو عشق نازو نے کیا تھا وہ عقل کی دسترس سے بہت بالا تر تھا، اور اس میں دل والوں کے لیے سب سے بڑی سند وہی دیوانگی تھی جس نے قیس بن عامری کو مجنوں کے ہلوایا، فرحاد کو تیشائے سنگ دیا کہ پتھر کے پہاڑوں سے جوئے شیر لائے اور پھر اپنے وجود سے خون بہا کے اس میں شامل کر دے۔ استاد ٹیڈی، کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی سوچ سمجھ کے عشق کرے؟ میں نے کہا، پتہ نہیں، ٹیڈی نے گڑبڑا کے کہا، جب ہوگا تو پتہ چل جائے گا۔ ہاں، میں بھی یہی کہتا ہوں کہ جب ہوگا تو پتہ چلے گا، ابھی تم اس کو بے وقوف کہہ سکتے ہو، ایک تم ہی کیا سارا زمانہ کہے گا کہ وہ بے وقوف ہے۔ میں نے کہا، لیکن اس سے نازو کو ذرا بھی فرق نہیں پڑے گا، اس کے بھائی کا خیال بالکل الٹا ہوگا سکندر بادشاہ۔ ٹیڈی نے میری دلیل کو مسترد کر دیا۔ وہ سمجھتا ہوگا کہ ساری خرابی سکندر بخت کی وجہ سے ہے۔ سکندر بخت نہیں ہوگا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، نازو بھی کچھ دن روئے گی، دھوئے گی یا بھائی سے بات نہیں کرے گی، کھانا پینا چھوڑ دے گی اور مرنا چاہے گی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ہر زخم بھر جاتا ہے۔ لوگ ان سب کو بھول جاتے ہیں جن کے بغیر وہ سمجھتے ہیں کہ زندہ رہنا ہی ناممکن ہوگا۔ میں نے ان والدین کو دیکھا ہے جن کے جوان بیٹوں کو موت نے اچانک جدا کر دیا، ان بیویوں کو دیکھا ہے جن کے سہرے کے پھول مرجھائے بھی نہیں تھے کہ ان کے سہاگ اجڑ گئے۔ میں نے ان کا غم بھی دیکھا ہے جسے دیکھ کر کلیجہ پھٹتا تھا، مگر بعد میں یہ بھی دیکھا ہے کہ جو ان کی قبروں سے لپٹ کر روئے تھے وہ سال گزرنے سے پہلے جمعرات کے جمعرات قبر کے سرہانے چراغ جلانا بھی بھول گئے اور دنیا کے کاموں میں ایسے الجھے کہ انہیں برسی بھی یاد نہ رہی۔
میں حیرانی سے ٹیڈی کو دیکھتا رہا۔ وہ زیادہ پڑھا لکھا تو نہیں تھا لیکن عقل سلیم سے بے بہرا نہیں تھا، اور ذہانت تو ایک خداداد چیز ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ اس ذہانت کے غلط استعمال میں بہت آگے بڑھ جاتا، قدرت نے اسے ہم سے ملوا دیا اور اس کی زندگی کی منزل بدل گئی۔ اپنی قوت مشاہدہ سے اس نے مجھے پہلے بھی متاثر کیا تھا، لیکن اس وقت تو میں قائل ہو گیا کہ وہ کسی طرح بھی ہم سے کم نہیں۔ میرے اور محسن کے پاس ڈگری تھی جو اس کے پاس نہیں تھی، باقی سب کچھ وہی تھا جس سے آدمی کے لیے انسان ہونے کی شرط پوری ہوتی ہے۔ عقل و شعور، ذہانت اور شرافت، خلوص اور محبت اور درد دل، رشتوں کے احترام کی صلاحیت اور نیکی پر یقین رکھنے کی طاقت۔ دروازے پر اسی وقت دستک ہوئی تو میں چونکا، لیکن وہ ویٹر تھا جو چائے لے کر آیا تھا۔ اچانک مجھے خیال آیا کہ میں تہی دست ہوں۔ میں نے اپنے بدلے ہوئے روپ پر اتنا بھروسہ کیا تھا کہ بے خوف و خطر خالی ہاتھ چلا آیا تھا۔ مجھے ان امکانات کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے تھا کہ اس ہوٹل تک کوئی بھی شکاری ٹیڈی کا یا رابعہ کا تعاقب کرتے ہوئے پہنچ سکتا تھا۔ ظاہری صورت میں تبدیلی صرف ٹیڈی کی شکل میں ہوئی تھی، رابعہ وہی تھی، اور خدا نخواستہ کوئی اسے پہچان لیتا تو اس کے پیچھے پیچھے ہر جگہ جا سکتا تھا۔ ایک تشویشناک بات یہ بھی تھی کہ میرے اس بدلے ہوئے حلیے کو چودھری دلاور کے کم سے کم 3 آدمی دیکھ چکے تھے۔ ان میں سے ایک مر گیا تھا، دوسرا ہماری تحویل میں تھا، لیکن تیسرا پولیس کی تحویل میں چلا گیا تھا، اور یہ بھی فرض کیا جا سکتا تھا کہ اسے دلاور اینڈ کمپنی نے چھڑا لیا ہوگا تو اب تک وہ ہماری محنت پر پانی پھیر چکا ہوگا اور بتا چکا ہوگا کہ سکندر بخت کا چہرہ اب کیسے پہچانا جائے گا۔ بے شک محسن کا دوہرا چہرہ میری حفاظت کے لیے تھا، پھر بھی افشائے راز کے بعد یہ حفاظتی انتظام 100% مؤثر اور قابل اطمینان نہیں رہا تھا۔ اس میں 50% بے یقینی کے خدشات بھی شامل ہو جاتے تھے۔ دوسری بار کسی نے دروازے پر دستک دی تو میں نے چوڑیوں کی جھنکار بھی سنی، اور اس نغمہ احساس کے ساتھ ہی میرے دل کی دھڑکن ہم آہنگ ہو گئی تو میں نے جان لیا کہ آنے والا کون ہو سکتا ہے۔ ٹیڈی نے دروازہ کھولا اور میں نے مرزا غالب کے ساتھ رابعہ کو اندر آتے دیکھا۔ لو بھائی، اپنی آنکھوں سے دیکھ لو، غالب نے فطری شگفتگی اور مسخرے پن کے ساتھ کہا، اور پہچان سکو تو دل کی آنکھوں سے پہچانو۔ رابعہ کے لیے دونوں چہرے اجنبی تھے، مگر وہ مجھے دیکھ کر مسکرائی، پھر اس پر ہنسی کا دورہ پڑا۔ میرے کھدر کے کرتے، 4 خانے کی لنگی اور پشاوری چپل کے ساتھ مہندی رنگ کے گھنگریالے بالوں کو اور اسی رنگ کی مشت بھری داڑھی کو دیکھ کر شاید رابعہ کو میرا اصل روپ یاد آیا جو اس کے حلیے کے برعکس تھا۔ کہاں وہ روایت پسندی کی برطانوی عادت کہ میں سوٹ کے ساتھ وہ ٹائی بھی نہیں باندھتا تھا جو میچ نہ کرتی ہو، اور لباس کے معاملے میں اپنے جمالیاتی ذوق کو بہت اہمیت دیتا تھا، اور کہاں یہ دیہاتی وضاقتہ۔ لباس سب قابل احترام ہوتے ہیں، مگر یہ لباس میری شخصیت سے متصادم تھا۔ ایمان سے بالکل وہی لگ رہے ہو، رابعہ ہنستے ہوئے بولی۔ ہاں ہاں کہہ دو کارٹون، میں نے دانت نکال کے کہا۔ ٹیڈی مجھ سے زیادہ شرمسار کھڑا جھینپ رہا تھا۔ کارٹون تو نہیں، خیر جب میں چھوٹی سی تھی نا تو ایک شادی میں گئی تھی، رابعہ نے اپنی ہنسی پر قابو پا کے کہا۔ وہاں ایک تماشا دیکھا تھا، ایسے ہی 2 آدمی آ گئے تھے اور انہوں نے حاضرین کے سامنے ایک ایکٹ کا مزاحیہ خاکہ پیش کیا تھا۔ ان میں سے ایک باپ تھا اور دوسرا بیٹا، دونوں کے ہاتھ میں جوتے کے تلے کی شکل کے بڑے بڑے چمڑے کے ٹکڑے تھے۔ ان میں سے ایک سوال کرتا تھا اور دوسرا کوئی نہایت ہی نامعقول قسم کا جواب دیتا تھا، اور وہ چمڑے کو یوں ایک دوسرے کے رسید کرتے تھے کہ آواز تو بڑی زوردار آتی تھی لیکن چوٹ بالکل نہیں لگتی تھی۔ ان صوتی اثرات کے ساتھ انہوں نے مار مار کے ایک دوسرے کا برا حال کر دیا، لیکن اس سے زیادہ برا حال انہوں نے حاضرین و سامعین کا کیا۔ ایک تو انہوں نے باری باری سب کو رگڑا، سب کا تمسخر اڑایا، اور جس نے انہیں کچھ دے دیا تو اسے بخش دیا، مگر کنجوسی کرنے والے کے تو خاندان کی بھی ایسی کی تیسی کر دی، مذاق مذاق میں کہ کوئی برا مان ہی نہ سکے۔ ہنس ہنس کے لوگ الگ بے حال ہوئے۔